ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی. جی. عشق مجازی میں تو جو عاشق ہے وہ معشوق کی ذات میں بعض اوقات گم ہو جاتا ہے، لیکن جو عشق حقیقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عشق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ماورا ہو کے اللہ تعالیٰ کے پھر جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، آدمی اس میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ آدمی کو دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ عشق کس چیز کا نام ہے اور لوگ اس لفظ پر آفٹر آل اعتراض کیوں کرتے ہیں سر؟ عشق کے جو مختلف معانی ہیں، ٹھیک، ان میں سے ایک معنی ہے پھٹ جانا اور جل جانا. جی. اب بہت سی مرتبہ دو مختلف چیزیں ہیں وہ پھٹ کر ایک ہو جاتی ہیں. اسی مرتبہ کوئی چیز جل کر جلنے کے بعد جو مختلف چیزیں ہیں وہ سب راکھ بن جاتی ہیں اور ایک بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب عشق کے معنی یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی رائے ہے، وہ جس سے آپ کو عشق ہو رہا ہے اس سے اتنی آپ کی ایفیلیشن ہو چکی ہے، آپ کی ایسی قربت ہو چکی ہے کہ آپ کی کوئی رائے باقی ہی نہیں رہی. واہ. اور سب کی سب آپ نے اپنی رائے کو دوسری کی رائے پہ مسخر کر دیا اور سرنڈر کر دیا اور آپ اس کو مکمل طور پر فالو کر رہے ہیں. ٹھیک. ہماری لینگویج میں اس کے لیے مختلف طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک. بہت سی مرتبہ لفظ عشق بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح. اور ہم یہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں. ہاں. اس کی کلاسیفیکیشن پہ ہم بعد میں جاتے ہیں. ٹھیک. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا لفظ محبت بھی استعمال ہوتا ہے، حب بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 24 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہو. سبحان اللہ. آپ کا عشق تمام چیزوں سے زیادہ ہو. آپ کی فیملی، آپ کا بزنس، آپ کی تجارت، آپ کا مال سب سے زیادہ ہو. اگر کسی لیول پہ یہ چیزیں عشق نبی میں آڑے آ رہی ہیں تو سمجھو کہ آپ کا عشق مکمل نہیں. ٹھیک. ایک دوسری حدیث ہمیں یہی گائیڈ کرتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ٹھیک. کہ تم میں سے کوئی آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا واہ، جب تک کہ وہ محبت اور عشق اس لیول پر نہ آ جائے بالکل، کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، سبحان اللہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بالکل. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کیا الفاظ تھے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ. یعنی صحابہ کا اٹھتے بیٹھتے تو ہر وقت یہی جملہ تھا کہ یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر فدا، میری والدہ آپ پر فدا، میں خود آپ پر فدا. اب یہ ایک ایسا مرتبہ ہے جو پہلے دن میں حاصل نہیں ہوا صحابہ کو. صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ٹھیک. دیکھنے کے بعد محبت کی ایک چنگاری صحابہ کے دل میں روشن ہوئی، واہ واہ، بھڑک اٹھی. سبحان اللہ. اب یہ ایک ابتدا تھی. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پہ وہ کلام ہے کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود تا نہ سوزد شمع کہ پروانہ شیدہ می شود. بالکل ایسے آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عشق تو معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جب تک شمع نہ جلے. آپ نے کبھی دیکھا کہ پروانے آگے جل رہے ہیں؟ بالکل ایسے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سمجھ آئی کہ وہ شمع ہیں، تو صحابہ کو پروانہ وار جو عشق ہوا ہے وہ بعد میں ہوا ہے. یقیناً ایسے ہی ہے. جی جی. اور صحابہ کو پھر جب عشق ہو گیا تو ایسا عشق ہوا کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات نہ پسند آئی نہ ان کے سامنے سبحان تھی. اللہ. چاہے ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں کہ انہیں سمجھ میں آ رہی ہوں یا نہ آ رہی ہوں. صحیح. بہت سی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم. سبحان اللہ. تھوڑا سا وہ ارشاد فرمائیں کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے اس میں کیا کیا کرتے تھے کہ ان کے وضو کا پانی پی جاتے؟ اب مختلف ہمارے پاس ایسی احادیث ہیں جی جن میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. جی. ہر صحابی اس بات کی جلدی کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک سے جو پانی ٹپک رہا ہے وہ میں حاصل کر رہا ہوں. دوسری صحابی اس کوشش میں ہے کہ میں حاصل کر رہا ہوں. اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو پانی انہیں مل رہا ہے اپنے جسم پہ اسے مل رہے ہیں. سبحان اللہ. اب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فطرت طبیعہ کے مطابق
ٹھیک ہے, جیسے پسینے کا آ جانا, اسی طرح بہت سی مرتبہ آدمی کو فطرت پسینہ آ جاتا ہے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے ان کو بھی لے لیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلا اور آپ نے فرمایا کہ اسے کہیں دفنا کے آ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا اور چلے گئے, خود خون پی لیا. سبحان اللہ. آپ نے پوچھا واپس آنے کے بعد کہ تم نے خون کو کہاں چھپایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے چھپا دیا بڑی محفوظ جگہ پہ, بڑی محفوظ جگہ پہ. تو انہوں نے پوچھا کہ کہیں تم نے پی تو نہیں لیا؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تو میں نے پی لیا اور پینے کے بعد میں نے اس کو چھپا لیا. ایسا چھپا لیا کہ اب وہ نکل نہیں سکتا. اب بعض رواجے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو قوت تھی, جو شجاعت تھی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, عشق اور اس خون کا نتیجہ تھا. تو سرکار نے دعا دی تھی نا مفتی صاحب. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی کہ اس کا مفہوم تقریباً یہی بنتا ہے کہ جس نے میرے خون کو پی لیا جہنم کی آگ تقریباً اس پہ حرام ہے. یعنی گویا کہ وہ آپ کے ایک وجود کا ایک حصہ بن چکا. تو اصل یہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے کہ صحابہ کو آپ کے پانی سے, آپ کے وضو کے پانی سے, آپ کے پسینے سے, بال مبارک جمع کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بالوں کو, جب بال آپ نے ترشوائے تو بہت سارے صحابہ نے ان کو اٹھا لیا, ان کو تقسیم کر لیا, اور اب تک وہ بہت سارے مقامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک محفوظ بھی ہیں ترکیے میں, اور بہت سارے مقامات وہ محفوظ بھی ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ عشق ایک انتہا ہے جس انتہا میں آپ نے مکمل اپنی عاشق کو, اپنے آپ کو تابع کر دیا. پھر سم ٹائم اس کو ہم کلاسیفائڈ کر لیتے ہیں, ایک ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی. عشق مجازی میں تو جو عاشق ہے وہ معشوق کی ذات میں بعض اوقات گم ہو جاتا ہے, لیکن جو عشق حقیقی ہے, جو اللہ تعالیٰ کا عشق ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ماوراء ہو کے اللہ تعالیٰ کے پھر جو احکامات ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے, آدمی اس میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ آدمی کو دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتا ہے, اور ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اسے سبھی کچھ وہی نظر آتا ہے. اچھا, اس پہ مفتی صاحب بتائیے کہ لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں اس لفظ پہ, حالانکہ ہماری درسگاہوں میں ہمارے ٹیچرز سے ہم نے بھی یہ بارہا سنا ہے کہ جی یہ شعر ہے تو اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے, تو عشق مجازی کے مطابق ایسے تشریح کر لیں, عشق حقیقی کے مطابق ایسے کر لیں. تو اس لفظ عشق پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ بہت سی مرتبہ اعتراض کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا, قرآن نے لفظ محبت استعمال کیا. لیکن ہم دیکھیں قرآن کی جو تفاسیر ہیں, جو احادیث ہے, یہ جو صوفیانہ کلام ہے, اس میں بہت سی مرتبہ ہمیں سمجھانے کے لیے عشق لفظ ملتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور جو دیگر صوفیاء ہیں, انہوں نے مختلف مقامات پہ لفظ عشق کو استعمال کیا اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ عشق ایک ایسا مقام ہے جس کا پایا جانا ضروری ہے, اور جب وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے حاصل کر لینے کے بعد آپ ایک انتہا کو پہنچ چکے ہیں, اور گویا کہ ایسے ایسے آپ اپنے مقصود کو پہنچ چکے ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.